اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کے سبق 20 آؤ قرآن سمجھیں اس میں خوش آمدید۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنا باقاعدہ سبق کا آغاز کریں، کچھ اہم چیزیں آپ اپنے کورس کے حوالے سے اور کوئز کے حوالے سے نوٹ فرما لیجئے۔ آج انشاءاللہ جمعہ 12 نومبر کو یہ آخری لیسن جو ہے، لیسن بی کا دوسرا حصہ، وہ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ ہی کی ریکویسٹ پر ہم نے اگلا ویک جو ہے 18 کو جو ہمارا کوئز تھا اس کو شفٹ کر کے 20 کو کر دیا ہے۔ سو جمعرات 18 نومبر کو آپ کی ایک مکمل ریویژن جو قرآن کا پہلے والا حصہ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ پوری سبق 1 سے لے کر 20 تک کی ریویژن ہوگی جمعرات 18 نومبر کو، اور جمعہ 19 نومبر کو انشاءاللہ گرامر جو قواعد کا حصہ ہے وہ پورے کا پورا آپ ریوائز کر پائیں گے۔ اچھا، اس میں یہ یاد رہے کہ ظاہر ہے 20 30 40 منٹ کے اندر کوئی بہت کمپریہنسو ریویژن تو نہیں کروائی جا سکتی، البتہ ہمارے ایکیوٹیز احباب کوشش کریں گے کہ آپ کو خاص باتیں جو ہیں ان کو ضرور ٹچ کریں۔ تو آپ اپنی تیاری رکھیے، آپ اپنی تیاری اس قدر رکھیے کہ جس روز ریویژن ہو آپ بتا رہے ہوں ہر چیز، تاکہ آپ کی اچھی سی تیاری ہو۔ اور پھر آپ کا کوئز ہوگا سیٹرڈے، یعنی کمنگ سیٹرڈے، اگلے ہفتے ہی کے دن آپ کا فائنل کوئز ہوگا 20 نومبر کو، اور اس کا وقت یہی ہوگا 7 بجے سے لے کے 8 ساڑھے 8 بجے تک، لہٰذا اس کی بھی پوری تیاری رکھیں۔ اس کے لیے بھی ہر طرح سے انشاءاللہ یہ انٹیمیشنز آپ کو گروپ میں بھی آ جائیں گی۔ تو آگے بڑھتے ہیں جی۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ، کل آپ کو بتایا گیا تھا کہ قواعد ہم کل پڑھیں گے، تو آج ہم اپنے کورس کی آخری چیز اور ایک ایڈیشنل بات بھی سیکھیں گے کہ یہ جو ہم فعل پڑھتے رہے ہیں، یہ ہم جو پورا ٹیبل کرتے تھے فعلا فعلو والا، اور ابھی آپ دہرائی بھی کر رہے تھے اس حوالے سے، ان کو اور مختصر کر دیا جائے، اور کیسے یہ مختصر سے ٹیبل ہم ذہن میں رکھ کر پورے کا پورا ٹیبل اسے اخذ کر سکتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ آج کوشش کی جائے گی کہ آپ اس حوالے سے ٹی پی آئی کو استعمال کرتے ہوئے، ہم نے شروع سے ٹی پی آئی کا طریقہ استعمال کیا ہے، اشارے کیے ہیں، جس میں ہم کیا کہتے ہیں، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ جب آپ اتنی کوشش سے یہ کام کریں گے تو آپ کو چیزیں یاد ہوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ اب ہم میں سے ہر ایک جو ہے اسم کی تعریف ایک دم سے بتا سکتا ہے، یہ کسی کا نام ہوتا ہے یا صفت ہوتی ہے، اور اس کی نشانیاں ہمیں ازبر ہیں، الف لام۔ کل میں دیکھ رہا تھا جب آپ کو آپ کی اسیسمنٹ میں تو ماشاءاللہ سب کے کانسیپٹس بہت اچھے ہیں، اور 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، اور جمع ہو تو واو نون یا نون اور الف تا مؤنث کی جمع۔ اسی طرح فعل کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آج افعال کے ٹیبل ہم نے بہت اچھے کیے ہیں، آج اس حوالے سے بات بھی کریں گے۔ اور حرف کی بھی ہمیں پتہ ہے، کوئی بھی عربی زبان میں جو چیز اسم اور فعل نہیں ہے وہ حرف ہے، تو یہ تو اس کی آسان سی ایک، البتہ یہ کام کیا کرتا ہے، یہ اسم اور فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آپ کہہ سکتے ہیں مسلم و مؤمن، کہ مسلمان اور مومن، تو ایسے بھی ملا سکتا ہے۔ اور ابھی آپ نے کیا بھی ہوگا فعمل واننا، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس طرح سے کر کے فعلوں کو بھی ملا سکتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم فعل کا شارٹ ٹیبل سیکھیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ کو یہ بنیادی کچھ صیغے معلوم ہو تو انشاءاللہ باقی کا ٹیبل آپ خود بخود، کیونکہ اب آپ سیکھ چکے ہیں ٹیبل بنتا کیسے ہے، تو اس لیے آئیے جیسے، اور ٹیبل جب بھی اشارے شروع ہوں تو ہم سب اشارے کرتے ہیں، تو ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے فعلا، فعلو، فعلت، مونس والا بھی۔ اچھا، مونس کو بھی پکا کرنا ہے آپ سب نے، ٹھیک ہے۔ فعلت، یہ ہوا فعلا ہوتا ہے اور ہیا فعلت ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فعلا، فعلو،
فعلت، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اچھا اگر آپ کا ٹیبل یوں پکا ہو گیا ہوگا نا، فعل، فعلو، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا، تو آپ آخر میں کہہ دیں فعلت، ٹھیک ہے، یا فعلت، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جیسے آپ کی پریکٹس اچھی ہے ویسے رکھ لیں. اور پھر ہم نے کہا مضارع کے لیے یفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلو، یہ ہوا والا ہے، انت تفعلو والا ہے، انت تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ ہے ہی تفعلو والا، تفعلو، ٹھیک. اور پھر افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو. اور آپ نے ماشاءاللہ وہ بھی پڑھے ہوئے ہیں، فاعل، مفعول اور فعل. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر اگر میں آپ کے سامنے ذکر کروں فعلا، کہ فعلا کا ٹیبل بنائیے، فعلا، فعلا ماضی کا ہے، فعلا کا ٹیبل بنائیے، تو کیا آپ بنا سکتے ہیں آپ سب؟ فعلا سے سنتے ہی فعلا آپ کی پریکٹس ہے. یا میں آپ سے کہوں فعلا کے وزن پر ہے جعلا، تو اس کے باقی سیغے بنائیے، تو آپ میں سے کون ابھی بنانا چاہے گا؟ میں کہہ رہا ہوں فعلا کے وزن پہ ہے جعلا، جعلا کے ماضی کے سارے سیغے بنائیے. سسٹر سعادت کہہ رہی ہے میں بناتی ہوں، چلیں سسٹر بنائیے آپ. جعل، جعلو، جعلت، جعلتو، جعلتم، جعلنا، جعلت. ماشاءاللہ، جعلت. اب یہ جو آپ نے کیا ہے نا، میں نے صرف بولا جعلا، ٹھیک ہے، میں نے بولا جعلا، اور آپ نے باقی سارے بڑے مزے سے بنا لیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے جب بھی جعلا آئے تو اس طرح کے بنتے ہیں. یہ ماضی کا آیا پہلا جعلا، جسے ہم کہتے ہیں بنیادی فعل، تو وہ آیا جیسے ہی جعلا ماضی کا پہلا سیگا، تو آپ نے کہا جعلو، جعلت، جعلتو، جعلتم، جعلنا اور جعلت. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ جعلا سے یہ پہلے والا ہے، ہم پورا یہ بنا سکتے ہیں، ہے نا. اچھا اب اگر میں کسی سے یہ کہوں کہ اچھا جی ٹھیک ہے، اگر میں آپ کے سامنے بولتا ہوں یفعلو، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یفعلو کی طرح ہی ہے یجعلو، تو اس سے ذرا مضارع کے سیغے بنائیے. تو سید آئی فون جو ہیں ان سے کہتے ہیں یہ ذرا مضارع کے سیغے میں بنا کے دکھائیں یجعلو سے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یفعلون، یفعلون، تفعلو، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو اور تفعلو. ماشاءاللہ یہ تفعلو بھی بنا سکتے ہیں، ویری گڈ. اس کا مطلب ہوا کہ خالی یفعلو بولنے سے یا یجعلو بولنے سے آپ باقی کا سارا ٹیبل بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اگر میں سسٹر ثانیہ برکت جو ہے ان سے کہتا ہوں کہ سسٹر امر کا صیغہ ہے افعل، اس سے باقی کے بنائیے، تو آپ کیا کہیں گی؟ افعلو، افعلون، افعلو، 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 افعلون، افعلو. نہیں سسٹر غور سے سنیں، ایک منٹ رکیے، آپ کے سامنے ٹیبل بھی ہے. امر و نہیں کے سیغے ہم بنا رہے ہیں، امر و نہیں کے، اور میں نے کہا افعل، تو اگلا کیا ہوگا؟ افعلو، افعلو. ٹھیک ہے، آگے افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، لا لا تفعلو. تفعلو. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، افعل. ٹھیک ہو گیا. چلے جی. اچھا اب یہ جو بنیادی ہمارے تھے، یعنی فعلا سے پورا ماضی، یفعلو سے پورا مضارع، افعال سے پورے امر و نہیں، تو ہم نے کیا کیا، ہم کہتے ہیں اپنی آسانی کے لیے، کیونکہ یہ یعنی آسان بات ہے، اچھا اس طرح سے ہمیں یاد رہ سکتا ہے، تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم پھر اسی کلیے سے اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے ان کو شارٹ پر نکال لیا کہ فعل، یفعل، افعل، یہ تین ہم نے نکال لی. ٹھیک ہے جی.
تو یہ 3 سے اب ہم ماضی بنا سکتے ہیں, مضارع بنا سکتے ہیں اور امر ون نہیں بنا سکتے ہیں. یعنی اگر ہمیں یہ 3 پتہ ہوں تو باقی سیغے انشاءاللہ ہم اس کی مدد سے خود بخود بنا سکتے ہیں. تو یہ 3 افعال جو ہے نا, پورا ماضی, مضارع اور امر کا سمجھ لے سمری ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا, اب 3 آگے خالی ہیں, 3 خانے خالی ہیں. تو ان 3 کے اندر ہم بھر دیتے ہیں فاعل, اسم فاعل. یعنی یاد ہے نا, آپ نے یہ یاد رکھنا ہے, وہ پیچھے والے فعل ہیں, وہ فعلا, یفعلو, افعل, چاہے وہ ماضی, مضارع, امر کوئی بھی تھا, وہ ہیں فعل. ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ اسم فاعل. اسم فاعل, فاعل, اسم مفعول, مفعول اور فعل. اسم فعل اصل میں جسے مصدر بھی کہتے ہیں. تو یہ ہم ڈال دیتے ہیں اگلے 3 ڈبوں کے اندر. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اب یہ آپ کے سامنے, اس کو ہم کہتے ہیں فعل کا پورے سیغوں کا ایک شارٹ ٹیبل. کیا کہتے ہیں؟ شارٹ ٹیبل. یہ ایک سمجھ لیں آپ کے پاس ایک طرح کی بالکل شارٹ سمری آ گئی. اگر آپ کو شارٹ ٹیبل دیا جائے تو اس سے آپ پورے کا پورا ٹیبل اخذ کر سکتے ہیں. پورے کا پورا ٹیبل جو ہمارا ایکسٹینڈڈ ٹیبل ہے اس کو آپ اس سے بنا سکتے ہیں. تو الحمدللہ دیکھیں ہم اس کورس میں اس سٹیج پر پہنچ گئے کہ اب آپ اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کہ اچھا فعلا, اس کا واقعہ میں سارا آتا ہے, اور فعلا, فعلو, فعلت, فعلت, فعلتم, فعلنا, یفعلو, جی یفعلو سے بھی ہمیں سارا آتا ہے. یفعلو, یفعلونا, تفعلو, افعلو, تفعلونا, نفعلو. اچھا جی, افعل ہے تو باقی کا وزن بھی اسی طرح ہوگا. افعل, افعلو, لا تفعل, لا تفعلو. اور ہم نے پڑھا تھا فاعل, مفعول اور فعل. تو ہم کہتے ہیں آپ سارا ٹیبل نہ دہرائیں, آپ صرف یہ شارٹ ٹیبل اپنے ذہن میں رکھ لیں, اور یہ شارٹ ٹیبل آپ کو باقی کا پورا ٹیبل یاد کروا دے گا. ٹھیک ہے جی, یہاں تک بات کلیئر ہے؟ اچھا, اب کچھ تھوڑی سی کلیئرٹی آپ کو یہ بھی ہو جائے کہ چونکہ ہم نے کہا یہ اسم فاعل, مفعول اور فعل ہے, آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ اسم ہے تو کیا ہم اس سے پہلے الف لام لگا سکتے ہیں ان سے پہلے؟ کون بتائے گا؟ جی ریز ہینڈ کرے. جی سسٹر حفصہ کہہ رہی ہے میں بتاتی ہوں, بتائیے. سر اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں. اچھا, لگانے کی کوشش کیجئے, لگائیں گی تو کیا بنے گا؟ یہ الافعل, نہیں سسٹر, اسم فاعل مفعول فعل کے ساتھ. سر یہ دیکھیں نا, فاعل ہے تو اس کے ساتھ اگر ال لگائیں گے تو پھر الفاعل نہیں بنے گا, کیونکہ اس میں آخر میں وہ آ رہا ہے, تنوین آ رہی ہے, تو اس لیے فاعلن, تو اس کے ساتھ الف لام ابھی نہیں تو لگے گا. تنوین نہیں لکھی ہوئی نا, اس پہ تنوین ہے, نظر آ رہی ہے آپ کو فائل پہ؟ نہیں سر, وہ نہیں, بس نہیں ہے تو پھر تو ایزی ہے, پھر تو آرام سے تو لگا دیں مزے سے. الفاعل, ویری گڈ, الفعل. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. تو دیکھیں آپ کو یعنی یہاں تو تنوین کچھ بھی نہیں لگی ہوئی نا, تو اسم ہے, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو جب اسم ہے تو الف لام لگ سکتا ہے نا. اچھا, اب یہ بتائیں اگر میں الف لام نہیں لگاتا تو کیا ہم اس پر تنوین لگا سکتے ہیں؟ یہ اسم ہے. سسٹر نسرین اختر بتانا چاہ رہی ہیں. جی جی سسٹر بتائیے. جی آپ نے کوشچن کیا کیا؟ کوشچن یہ ہے کہ یہ جو اسم فاعل, اسم مفعول اور فعل ہے, جی تو ابھی ہماری ایک سسٹر نے یہ تو ہمیں بتا دیا کہ جی ان کے شروع میں الف لام لگ سکتا ہے, یہ اسم ہے, یعنی ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں الفاعل المفعول. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس پر تنوین لگ سکتی ہے؟ جی لگ سکتی ہے. ماشاءاللہ, ویری گڈ. تو لگا کر پڑھیے ذرا. فاعلن, ویری مفعول, گڈ, ایکسیلنٹ, ویری گڈ, زبردست ہو گیا. فاعلن بھی پڑھ سکتے ہیں, مفعولن, فعلن. ٹھیک ہو گیا, صحیح پڑھا آپ نے. 2 زبر بھی لگا سکتے ہیں, 2 زیر بھی لگا سکتے ہیں. اچھا, اب یہ اسم ہے, میں سسٹر سائمہ سے اگلا سوال پوچھ رہا ہوں. سسٹر یہ اسم ہے تو کیا ان کی جمع ہم بنا سکتے ہیں؟ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی جمع سالم بنتی ہے. جی سر, ہم بنا سکتے ہیں. تو کوشش کریں, کیا بنے گی اس کی؟
سر فائل کے آگے ہم فائلون، ویری گڈ، مفعولون اور Very good. فعلون یا نون بھی لگا سکتے ہیں، مطلب تینوں کے اچھا ساتھ یہ جو فائل. فیل والا معاملہ ہے نا اس کو ابھی چھوڑ دے، باقی ٹھیک ہے آپ نے فرمایا، بالکل ٹھیک ہے. فیلون بھی چلے ٹھیک ہے کسی حد تک. یا نون بھی لگا سکتے ہیں. سر پہلے دو کے ساتھ تو یانون لگتا ہے، تیسرے کا مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یانون لگے گا کہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. بس مجھے آپ سے یہ آنسر چاہیے تھا. بالکل، یعنی اب یہاں پر ہم سب الحمدللہ مجھے خوشی یہ ہے کہ سارے اس چیز پر کلیئر ہیں. یہ تین جو ہے نا یہ اسم ہے، اسما کو ہم نے، اور یہ جو پہلے والے تین ہیں یہ فعل ہیں، اور سب سے پہلا ماضی کا، پھر مضارع کا، اور پھر امر کا، اور آخری جو تین ہیں یہ فاعل، مفعول اور فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور تینوں اسم ہیں. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا، تین فعل تین ہے اس میں. اس سے ہم نے بنایا شارٹ ٹیبل. ٹھیک ہو گیا. اب یہ شارٹ ٹیبل سے ہم بڑے مزے سے آرام سے چاہیں تو ایکسٹینڈ کر کے پورا بنا لیں. یہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے جو ذکر ہو رہا تھا، الف لام بھی لگ سکتا ہے، تنوین بھی لگ سکتی ہے. تو فاعلن یا الفاعل یا فاعلن یا فاعلن، ہر طرح سے، کیونکہ اسم ہے اور ہم نے اسم بنانے کے طریقے سیکھے ہوئے ہیں، اس کی نشانیاں بھی، اس کی جمع بھی. تو یہ دیکھیں یہ جمع بن گئی، فاعلون، فاعلین، مفعولون، مفعولین. اور اس کی جو اصل میں یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا نا، فعل کو ذرا چھوڑ دیں تھوڑی دیر. فعل کے لیے یہ یاد رکھ لیں کہ جو کام ہوتا ہے نا وہ تو کام کا نام ہے نا، اس میں واحد جمع کیا ہوگی؟ وہ نام ہے، بس نام ہے، کوئی بھی کام ہو رہا ہے. تو اس لیے یعنی بھاگنا ہے جیسے، تو علی بھاگ رہا ہے یا سارے بچے بھاگ رہے ہیں، تو وہ بھاگ ہی رہے ہیں، تو ایک ہی چیز رہتی ہے وہ. اچھا اسی طرح ایک اور پوائنٹ اس سے، یہ اس میں تو ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ مذکر سے مؤنث کیسے بنی، فاعلہ گول تا کے اضافے سے. ٹھیک ہو گیا. اور گول تا ہٹا کر الف تا لگائیں تو فاعلات، اور اسی طرح مفعولہ اور مفعولات. تو یہ آپ کو ان چیزوں کی الحمدللہ سب کو کلیئرٹی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ ہمارا فعل کا شارٹ ٹیبل مکمل ہو گیا. تو اس کو ہم کیسے کہیں گے؟ فعل یفعل، افعل فاعل، مفعول فعل. فعل اس نے کیا، یفعل وہ کرتا ہے، افعل کر، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑے، فعل کرنا، کام کا نام. تو اب کون کروائے گا یہ ٹیبل اسی کے وزن کے اوپر؟ پہلے تو یہی کروا دیں. چلیں کون کروانا چاہتا ہے بتائیں. چلیں بردر اتر کروائیں. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. فعل اس نے کیا، یفعل وہ کرتا ہے، افعل کر، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑتا ہے، فعل کرنا، کام کرنا. ماشاءاللہ. اچھا اب بتائیں، اب اور بھی آسان نہیں لگ رہا ہمیں؟ سارا وہ کلیہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے شارٹ کر کے اس کو کچھ آپ یہ 6 ہی ذہن میں رکھ لیں تو پورا ٹیبل آپ کا اس سے بن جائے گا. ٹھیک ہے. رائٹ سر. اچھا اب میں جو چاہتا ہوں تھوڑا سا چیلنج دینے لگا ہوں، دیکھتے ہیں کون لیتا ہے یہ چیلنج. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ شارٹ ٹیبل آپ مجھے جعلہ کا بنا کر بتائیں، کون بنائے گا جعلہ کا شارٹ ٹیبل؟ اور میں دکھاؤں گا نہیں آپ کو. سسٹر سعادت جو ہیں بنائیے. جعل یجعل، اجعل، لا تجعل، نہیں، جعل، اجعل، جائل، مجعول اور جعل. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. اور سب سے زیادہ مجھے خوشی یہ ہوئی کہ انہوں نے مصدر کو صحیح یاد رکھا ہوا ہے کہ وہ جعل ہے، جعل نہیں ہے. یہاں زیر ہے، وہاں پہ زبر ہے. اچھا اب دیکھتے ہیں کہ اگر میں شارٹ ٹیبل آپ سے بنواؤں اسی وزن کے اوپر فاتحہ کا تو کون بنائے گا؟ سسٹر اروما ہیں، کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فتح، یفتح، ویری گڈ. افتح،
فاتح Perfect. مفتوح فتح. زبردست سسٹر, کمال ہو گیا. یہ دس از دی ماسٹری. دیکھیں نا ماشاءاللہ, میں آپ کو دکھا نہیں رہا بٹ یو آر آل ایبل ٹو میک دی شارٹ ٹیبلز. آپ کی ٹیبلز کیا اچھا ہے تو آپ ماشاءاللہ دھڑا دھڑ شارٹ ٹیبل خود بخود بنانے شروع ہو گئے. چلیں اب تو مجھے ذرا خوشی ہو رہی ہے, میں ذرا چیلنج کو اور مشکل کرنے لگا ہوں. یہ تو سارے فعلا کے وزن پہ تھے نا, فعلا جعلا فتح. تو اب میں ذرا آپ سے ناصرہ کا شارٹ ٹیبل کون بنائے گا وہ دیکھتے ہیں, کون دیتا ہے چیلنج. سسٹر سائمہ فرخ کہہ رہی ہے میں لیتی ہوں چیلنج. جی سسٹر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نصرہ ینصرو انصر ناصر منصور نصر. زبردست, پرفیکٹ. اچھا اب یہ دیکھیں ہماری سسٹر نے ناصر منصور اور نصر بولا ہے. یہ بھی بالکل ٹھیک طریقہ ہے بولنے کا. اگر یہ ناصر منصور اور نصر بولتی تب بھی ٹھیک تھا. تو کسی ایک طریقے سے بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ سسٹر. اچھا چلیں, اس کا مطلب چیلنج کو پھر بڑھاتے جائیں. تو ذرا ذاکرہ کا کوئی بنائے شارٹ ٹیبل. جن سے میں پہلے پوچھ چکا ہوں نا, آج ذرا اور دوسرے لوگوں کو چانس دیں. آپ لوگ ہاتھ نیچے کر لیں, آپ کی مہربانی ہوگی. تو نئے سسٹم مناہل, چلیں سسٹم مناہل کروائیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ذکرہ ذکرو ذکرتا ذکرتو ذکرتم ذکرنا. ہاں سسٹر میں نے کہا شارٹ ٹیبل بنائیں. یہ شارٹ ٹیبل جو بھی شارٹ ٹیبل نہیں, شارٹ ٹیبل بنائے نا, صرف پہلی بتائیں نا. ماضی کا پہلا بتائیں کیا ہے. ذاکرہ, اچھا انہوں نے شاید میوٹ ہو گئی ہیں. چلیں سسٹر فوزیہ حسنین ہے ہمارے ساتھ, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم جی سر. ذکرہ یذکرو اذکر ذاکر مذکور ذکر. ماشاءاللہ آپ نے میرا دل خوش کر دیا. مجھے تھوڑی پریشانی ہو گئی تھی کہ شاید یہ مشکل ہونا شروع ہو گیا, تو الحمدللہ بالکل اسی طرح. دیکھیں شارٹ ٹیبل بنا رہے ہیں نا اب ہم, گو کہ میں ذرا آپ کو دکھائے بغیر تھوڑا مشکل چیلنج سے ہی دے رہا ہوں, لیکن الحمدللہ آئی ایم ہیپی کہ یو آر ایبل ٹو ڈو اٹ. چلیں ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں. سسٹر مریم ریاض کو ہم دیتے ہیں دارابا والا شارٹ ٹیبل بنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دارابا یضربو اضرب دارب مضروب ضرب. ویری گڈ. یہ دیکھیں یہ ماسٹری ہے کہ انہوں نے ادرب بولا ہے. ادرب, کنفیوز نہیں ہوئی, انہوں نے اسی کا امر بولا, اسی کا صحیح ٹیبل بنایا. دارابا یضربو ادرب, کیونکہ دارابا کا سیٹ تھوڑا بدل جاتا ہے تو انہوں نے ادرب بولا ہے, اور دارب مضروب اور ضرب. ویری گڈ, ایکسیلنٹ سسٹر. چلیں سسٹر سارا سے ہم کروا لیتے ہیں سامیہ کا شارٹ ٹیبل. جی سسٹر. سامع اسم سامع مسموع سم سم سمع. ٹھیک ہے جی, سامع مسموع. اچھا میں اس کا امر نہیں سن پایا, اگر آپ دوبارہ ایک دفعہ کروائیں گی. اسما. ویری گڈ, اسما. پرفیکٹ, زبردست, ماشاءاللہ. تو یہ دیکھیں جی, یہ ہمارا الحمدللہ آئی ایم سو ہیپی. یہ دیکھیں یہ پورا ٹیبل ہم نے کیا ہوا ہے. اس ٹیبل کی ہم نے ایک ایک شروع کی جو ہے نا اٹھائیں, اور اس سے جو ہے نا وہ ٹیبل کے ہم نے. اب یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کبھی آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں بتائیے. جب آپ کسی گھر میں داخل ہونا ہو تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, سلام تو کرتے ہیں. چیٹ باکس میں لکھیے, وہ بھی ٹھیک ہے. ہاں دروازہ کھولنے کے لیے کیا کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ سب نے بتانا شروع کر دیا. جی بالکل صحیح ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ان لاک کرتے ہیں کسی کی کے ذریعے, کسی کی کے ذریعے اس کو ان لاک کرتے ہیں. تو بس یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو ہے نا
یہ چھوٹی چھوٹی چابیاں ہیں، یعنی فتح کی چابی سے پورا ماضی کھل گیا، فتح فتح فتحت فتحت فتحتم فتحنا، یفتح پورا مضارع، یفتح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح، افتح افتح لا تفتح لا تفتح، فاتح مفتوح فتح. تو اس طرح سے الحمدللہ یہ آپ نے ابھی سارا آپ لوگوں نے خود ہی کروا دیا. مجھے لگ رہا تھا شاید مشکل ہو جائے گا، آپ پتہ نہیں کر پائیں گے یا نہیں. ماشاءاللہ ناصرہ کا بھی آپ نے کروایا، دارابا کا بھی اور سامیہ کا بھی. تو یہ اب 4 ہم نے جو ابواب پڑھے ہیں اس کورس میں، ان 4 کے شارٹ ٹیبل آپ کے سامنے آ گئے، 4 کے. ٹھیک ہے، تو آج جب کوئی ایسا بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس نے ابھی تک کورس میں کوئی کبھی بھی ریویژن نہیں کروائی، پلیز آئی وانٹ ٹو سی اے نیو پرسن. باقی کوئی ہاتھ کھڑا نہیں کرے. بالکل جنہوں نے آج تک ہمت نہیں کیا، آج ہمت کریں، ہمیں بھی خوشی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا بھی دے گا نیکی کے اس کام کے لیے. آپ آگے بڑھیں تو ریز ہینڈ کریں، یا اگر آپ ریز ہینڈ کرنا نہیں آتا تو مجھے چیٹ باکس میں لکھیں، میں آپ کو انمیوٹ کرتا ہوں. جی کون کون آنا چاہتا ہے جنہوں نے ابھی تک ریویژن نہیں کروائی؟ مجھے لگ رہا ہے ہمارے کچھ احباب ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک لائیو ریویژن نہیں کروائی، اور اگر کوئی بھی نہیں آ رہا تو پھر اس کا مطلب آپ سب نے کروا لیے. یہ تو بڑی ایسے تو خوشی کی بات ہے، لیکن مجھے چلیں سسٹر قرۃ العین ہے، چلیں سسٹر قرۃ العین آپ کروانا چاہ رہی ہیں؟ آپ ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا، مجھے آپ کو سرچ کرنے میں آسانی ہوگی. قرۃ العین ٹھیک ہو گیا، آپ کو انمیوٹ کر دیا جی. اب آپ نے یہ سارے شارٹ ٹیبل کروانے ہیں ہمیں. السلام علیکم. فتح یفتح افتح، نصر ینصر انصر، ضرب یضرب اضرب، سمع یسمع اسمع. اچھا اس کے مجھے سننی تو لینا، آپ مجھے سن رہی ہیں؟ اچھا چلیں چلیں ہم پھر ایسے کرتے ہیں، سسٹر سمیرہ شعیب ہیں، ان کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی سسٹر آپ کروائیے سارے شارٹ ٹیبل. السلام علیکم. فتح یفتح افتح، فاتح مفتوح فتح، نصر ینصر انصر، ناصر منصور نصر، ضرب یضرب اضرب، ضارب مضروب ضرب، سمع یسمع اسمع، سامع مسموع سمع. ماشاءاللہ. اچھا سسٹر اوکے ویری گڈ، آپ نے بالکل ٹھیک کروا دیا. سسٹر ثانیہ کہہ رہی ہیں انہوں نے کیا ہوا ہے. سسٹر ثانیہ آپ ہینڈ ریز کریں نا تاکہ مجھے نظر آئے تو پھر میں آپ کو لے سکتا ہوں. جی سسٹر ثانیہ ٹھیک ہے، آپ کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے والا کروائیے. فتح یفتح افتح فاتح مفتوح فتح. ویری گڈ ایکسلنٹ. سسٹر زیتون بی آپ کروائیے دوسرے والا ناصرہ. جی سسٹر زیتون بھی آپ کو ہم نے کیا ہوا انمیوٹ، اگر آپ خود کو انمیوٹ کر لیں تو کروا دیں. نصرہ ینصر انصر ناصر منصور نصر. نصر ویری گڈ. سسٹر عصمت جمیل ہے ہمارے ساتھ، آپ کروائیے سسٹر. ضرب یضرب اضرب ضارب مضروب ضرب. ویری گڈ. سسٹر سائرہ بانو ہے ہمارے ساتھ، سسٹر آپ کروائیے. سمع یسمع اسمع، سامع مسموع اور سمع. ماشاءاللہ. سسٹر سعدیہ امین ہے. سسٹر سعدیہ امین آپ کروائیے
جو آپ کا دل کرے وہ کروا دیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فاتح یفتح افتح فاتح مفتوح فتح ناصرہ ینصرو. جی سر. ناصرہ ینصرو انصر ناصر منصور نصر. ضربہ یضرب اضرب ضارب مضروب ضرب. سامعہ یسمع اسمع سامع مسموع سمع. ویری گڈ. آپ نے میری صحیح دوڑ لگوائی ہے ماشاء اللہ. دیٹ شوڈ بی یور پریکٹس. ویری گڈ جی, ایکسلنٹ ہو گیا. اب آج ایک خاص کانسیپٹ کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے. تھوڑا سا ہم آگے بڑھنے لگے ہیں. ہم جو عربی بول چال کیا کرتے تھے نا وہ تھی سمپل. جیسے ہم یہ کی تھی, ہم نے ماضی کی پریکٹس ہم نے کی ہوئی ہے, اگر آپ کو یاد ہو. حل نصرتا زیدن, حل نصرتا زیدن, تو آپ جواب میں کیا کہتے تھے؟ نعم نصرتو زیدن. یہ تو آپ کی سب کی پریکٹس ہے نا. حل نصرتم زیدن, تو نعم نصرنا زیدن, یہ ہم نے سب نے پریکٹس کی ہوئی ہے. اب ہم ذرا اس کو ایک سٹیپ آگے لے کے جا رہے ہیں, اور پہلے ہم زید لگاتے تھے نا, تو اب ہم اس کے ساتھ جو ہے نا ہو کا استعمال کرنے لگے ہیں, ضمائر میں سے ایک کا. ٹھیک ہے, یہ جو جڑ کر آتے ہیں ضمائر, ٹھیک ہے, ان کا ہم استعمال کرنے لگے ہیں. تو لیجئے, حل نصرتا ہو, حل نصرتا ہو. اب اس کو سمجھنے کا پہلے تو طریقہ کیا, بریک اگر جب ہم کریں گے, اچھا حل نصرتا ہو, یہ ترجمہ آپ سمجھ گئے سارے. میں کہہ رہا ہوں حل نصرتا ہو, کون اس کا پہلے تو ایک دفعہ ترجمہ کروا دے تاکہ کلیئرٹی ہو جائے سب کو, ریز ہینڈ سے. جی سسٹر سائمہ کہہ رہی, میں کرواتی ہوں, کروائیے. کیا اس نے اس کی مدد کی؟ نہیں, نصرتا. کیا تم نے اس کی مدد کی؟ ویری گڈ, ایکسلنٹ ہو گیا ماشاء اللہ, ریئلی ہیپی فار اٹ. سسٹر امبرین عباسی, اب اس کا جواب کیا ہے یہ بتائیے. کہاں گئی, چلیں اینی ویز. سسٹر ناظمہ غفور, سسٹر ناظمہ مجھے سن رہی ہیں؟ تو نعم نصرتہ, جی ہاں میں نے اس کی مدد کی. ویری گڈ, ایکسلنٹ. نعم نصرتو ہو. اب یہ اشارے دیکھیں, دو اشارے ہونے شروع ہو گئے ایک ہی ایکسپریشن میں, اور اگر آپ کے اشارے اچھے ہیں نا تو آپ بڑے آرام سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اچھا سسٹر ناظمہ, آپ مجھے اگلا والا پڑھ کے سنائیے, کیا لکھا ہوا ہے؟ حل نصرتموہ. اچھا, اب یہاں پر نا اصل میں آپ اگر غور کریں تو یہ بننا چاہیے تھا حل نصرتم ہو, تم ہو, جی ہے نا. لیکن یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نصرتموہ, نصرتموہ. تو یہ بس عربوں کا انداز ہے. اصولاً تو یہ بننا چاہیے حل نصرتم ہو, لیکن انہوں نے ایسے پڑھا ہے. جب جمع ہو جاتی ہے انہوں نے کہا آسانی کے لیے ہم ایسے پڑھیں گے, حل نصرتموہ, تو ہم بھی ایسے ہی پڑھیں گے. مدد کی جی, کیا آپ سب نے اس کی مدد کی؟ نعم نصرناہ, جی ہم سب نے اس کی مدد کی. ماشاء اللہ, ایکسلنٹ. نعم نصرنا, یہ جمع کا صیغہ, یہ دیکھیں یہاں پہ زیادہ ہو, ہاں ہم سب نے مدد کی, ہو اس کی. اور اسی طرح اگر آپ اس کو اور بنانا چاہیں, چلیں ایک تھوڑا سا میں آپ کو چیلنج دینے کی کوشش کرتا ہوں, دیکھتے ہیں کون آپ میں سے رسپونڈ کرتا ہے. حل نصرتموہم, تو جواب کیا دیں گے آپ؟ کون دینا چاہے گا؟ نصرناہم. ایکسلنٹ ہو گیا, پرفیکٹ, بالکل ٹھیک ہے جی, زبردست. تو اس کا مطلب ہے یہ کانسیپٹ ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہم اس کے ساتھ اب ضمائر میں سے ہم نے جوڑ کے اس کو کیا. اسی طرح مضارع کے اندر بھی, یہ تو ماضی تھا نا, تو مضارع میں بھی حل تنصرو, حل تنصرو زیدن, تو زید یہ ہم نے بڑا آسان سا ہے, نعم انصرو زیدن, حل تنصرون زیدن, نعم ننصر زیدن, یہ بات ہمیں آتی ہے. اب اس کو بھی ایک سٹیپ آگے لے کے جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں حل تنصرو
اور ہو, इशारा देखें अब, तंसुरू हु. तो अब कोई नए वाले लोगों में से प्लीज सिस्टर नाज़मा आप किसी और को चांस देते हैं. तो आईफोन सिस्टर जाहिदा चलें जी. सिस्टर जाहिदा जी. आप नाम, हाँ नाम अंसुरूहु. अंसुरूहु, क्या आप इसका मुझे मतलब आपको समझ आ रहा है? आप मुझे बता सकती हैं कि इसका जी मतलब क्या बिल्कुल था? आ रहा है. जी बताइए. पहले तो है हल तंसुरूहु, क्या तुम उसकी मदद करते हो? तो Excellent, उसका जवाब perfect. हमने दिया नाम, जी हाँ, यहाँ अंसुरूहु मैं उसकी मदद करती हूँ, या करता हूँ, जो भी करता हूँ आएगा, माशाल्लाह, क्योंकि ये आपने दिल खुश कर मुज़क्कर दिया. का जबरदस्त, जी. थैंक वेरी गुड. बस अब इसका मतलब है कि आप लोग एक बड़े अच्छे लेवल पर आ गए हैं. आप तो तर्जुमा खुद ब खुद मीनिंग अखज़ कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं. अच्छा चलें, इसी तरह हल तंसुरूना, ये था ना तंसुरूना, और ये हु. हल तंसुरूना हु, करते हैं या करेंगे, ये तो आपको पता है दोनों ही चीजें इसमें आ सकती हैं. तो सिस्टर साइमा फर्रुख बताइए, जवाब में आप क्या कहेंगी? नाम नंसुरहु. नाम नंसुरू नंसुरहु. ठीक है. अब बताएं इसका मतलब भी आपको समझ आ रहा है? जी सर. क्या है पहले वाला? हल हल तंसुरूनहु, क्या आप सब उसकी मदद करते हैं? नाम Very good, नंसुरहु, जी हाँ, हम सब उसकी मदद करते हैं. करते हैं, परफेक्ट हो गया जी. वेरी गुड, माशाल्लाह. तो अब अमर भी इसी तरह हमने सीखा था. उनसुर ज़ैदन हो तो हम क्या कहेंगे? अनसुरु ज़ैदन. उनसुरु ज़ैदन हो तो हम कहेंगे नंसुरु ज़ैदन. तो आइए इसको भी इस तरह हम करते हैं. उनसुर हु, उनसुर हु. आप जवाब में क्या कहेंगे? हम लेते हैं कोई नया, किसी को चांस दें प्लीज. कोई हमारे भाई भी हाथ खड़े करें भाई, बहनें ही बाजी ले रही हैं हर चीज पे. हाँ जी, सिस्टर मरियम रियाज चलें, करें, करवाइए. उनसुरहु मदद कर उसकी, अंसुरुहु मैं मदद करती हूँ उसकी. उनसुरुहु मदद करो उसकी, नंसुरुहु मैं हम मदद करते हैं उसकी. हाँ, और ये आप तभी ठीक कर पाएंगे जब अगर आपको अल्फाज के टुकड़े करने का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर है और आप बड़े मजे से कहेंगे अच्छा उनसुरु जमा वाला और आगे हु लगा हुआ है, मदद करो तुम सब उसकी, और आप फिर कहेंगे अच्छा फिर तो जमा है, तो हम कहेंगे नंसुरु और हु हम सब मदद करते हैं उसकी. अल्हम्दुलिल्लाह. तो अल्लाह का शुक्र है आज हमने ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया और इसके साथ ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल के कॉन्सेप्ट आपने पढ़े और इसकी बड़ी मजे की मशक दी हुई है वर्कबुक का जो आखिरी लेसन है, और वो चैलेंजिंग भी होती है. अक्सर लोग उसको ठीक नहीं कर पाते. ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है ना, आप लोग, मैंने इस दफा कोशिश की है कि इसको इस तरह करवाएं कि आप सब उसको बिल्कुल ठीक करें. तो उसको सोच समझ कर करना है आपने कि आप सबका ठीक हो. ठीक है, आइए आज का नुक्ता तालीम देख लेते हैं. बड़ा ही जबरदस्त नुक्ता तालीम है आज का, बहुत बड़ी मोटिवेशन है, लाइफ टाइम मोटिवेशन जिसे कहते हैं ना, वो है कि जन्नत में, खाली जन्नत में नहीं जाना बल्कि उसमें आला मुकाम पर पहुंचने के लिए क्या किया जाए. तो हदीस मुबारक है इकरा वर्तकी वरतिल कमा कुंता तुरतिलु फिद दुनिया फइन्ना मंजिलतक इंद आखिरी आयतिन तकरऊहा. देखिए कितनी प्यारी खूबसूरत हदीस मुबारक है कि पढ़ो और पढ़ते हुए क्या करो? पढ़ते हुए चढ़ो. तो यानी अपने मरातिब में, अपने मुकाम में. और कैसे कुंतुरतिलु फिद दुनिया, जैसा कि तुम दुनिया में पढ़ा करते थे, के साथ, यानी कुरान को जैसे. ये बड़ी जबरदस्त बात इस हदीस मुबारक में खुशखबरी सुनाई जा रही है कि साहिब कुरान जो है ना, उसको ये कहा जाएगा. किसको कहा जाएगा? साहिब कुरान, जो कुरान पढ़ता था, जिसको जिंदगी में आदत थी कि वो कुरान पढ़ता रहता है और उसने याद किया हुआ था कुरान पाक. तो उसको ये चांस दिया जाएगा कि भाई तुम
یہاں بھی قرآن پڑھو اور جیسے جیسے پڑھتے جاؤ گے, جتنا پڑھتے جاؤ گے اتنا ہی تمہاری منزل بلند تر ہوتی جائے گی, اتنا ہی اعلیٰ مقام تم جنت میں حاصل کرو گے. تو مائی ویری ڈیئر قرآن کورس فیلوز, دیکھیے دنیا کے گھر بنانے کے لیے ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں, ہے نا. ہمارے ہاں عموماً, خاص طور پہ پاکستان میں تو ویسے بھی لوگ عموماً بھی دنیا میں, لیکن ہمارے ہاں تو کانسیپٹ یہ ہے کہ بس ساری زندگی گزر جاتی ہے کس لیے, کہ میرا ایک اپنا گھر بن جائے, اور سالوں محنت کرتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے محنت کر 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 جب اپنا گھر بنا تو بڑھاپے کی اس سٹیج پر پہنچ گئے کہ وہ یعنی اس قابل ہی بعض اوقات لوگ نہیں ہو پاتے کہ اپنے اس گھر میں جا بھی سکیں, اپنے اس گھر میں جا بھی سکیں. تو اتنی محنت کی اور اس کو حاصل نہیں کر پاتے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم جو گھر کے لیے, جس کے لیے, اس دنیا کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں, اگلا لمحہ, اگلا سانس, اگلا دن, اگلا مہینہ, اگلا سال ہم اس گھر میں اس محنت کا کوئی اجر کوئی حاصل بھی لے سکیں گے یا نہیں, ہمیں بالکل نہیں پتا. البتہ یہ ہمیں پتا ہے کہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اس کا اجر اللہ ضرور دے گا. تو دنیا میں جتنی دیر زندہ رہیں گے کیا ہوتا جائے گا, اور بوڑھے ہوتے جائیں گے, بوڑھے, اور پھر بڑھاپا بذات خود ایک مصیبت بن جائے گی. تو اندازہ کریے کہ ہم ایک ایسا گھر بنا رہے ہیں, اس میں سکون تلاش کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن ہی نہیں ہے. جبکہ ہمیشہ کہ اگر آپ کو ترقی چاہیے, جس کو زوال نہیں ہے, جو ہمیشگی کے لیے ہوگی, وہ کیا ہے, وہ صاحب قرآن ہے اور حافظ قرآن ہے, جو پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے, اور پھر اس کے لیے کیا ہوگا کہ اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے. تو یاد رکھیں ایک اسپیشل نقطہ کہ اگر آپ اس قرآن کو حفظ کرنا چاہتے ہیں نا, صورتوں کو جلدی یاد کرنا چاہتے ہیں, اس کا حل بھی یہی ہے. جب ترجمہ آپ کو آتا ہو نا, حفظ بھی آسانی سے ہوتا جاتا ہے. میں الحمدللہ بعض صورتیں اس لیے یاد ہو گئی آسانی سے کہ ان کا ترجمہ کبھی بھولتی تھی تو اچھا آگے یہ بات ہو رہی ہے, تو وہ الفاظ ذہن میں آ جاتے تھے. تو اور پھر مزہ بھی آتا ہے کہ اچھا, اور پھر آپ موقع کی نسبت سے ان چیزوں کو آپ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو قرآن کی آیات کا مزہ آئے گا, حفظ بھی ہو جائیں گی, سمجھیں گے بھی. اور اگر آپ کو قرآن پورا نہ بھی حفظ ہو, کوئی ایسی بات نہیں ہے, جتنا ہو سکے اتنا حفظ کر لیں کہ اتنے درجات آپ کے انشاءاللہ آپ پڑھتے جائیں گے اور وہ بلند ہوتے جائیں گے. اور پھر جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں نا جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. تو ان نعمتوں کے لیے کوشش کیجئے. ہم اپنے دنیاوی گھر کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں, تو کیوں نہ ان نعمتوں کے لیے جو ہمیشہ کے لیے رہیں گی کوشش کی جائے. تو یہ تھوڑی سی کوشش بھی اگر ہم آپ کریں, روزانہ آپ 5 منٹ بھی دیں, تو انشاءاللہ آپ بہت آگے جا سکتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ پوری زندگی گزر گئی اور ہم نے یہ کچھ وقت دیا ہے نا, کچھ گھنٹے, اگر ہم نے زندگی میں تھوڑا تھوڑا وقت ہمیشہ دیں تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں. تو چند گھنٹے, 20 گھنٹوں کی انویسٹمنٹ, چلیں ساتھ آپ نے ہوم ورک کیے, یہ وہ کیے, تو میں کہتا ہوں 50 آورز کہہ لیں. 48 آورز کا ایک سیمیسٹر ہوتا ہے, 4 ماہ چلتا ہے. لوگ فیسیں دیتے ہیں, یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, گھروں سے جانا آنا, محنت کرنا, دن رات پڑھائی کرنا, تو یہ دنیاوی ڈگریاں لینے کے لیے. اور اس زبردست کتاب کے لیے ہم محنت نہیں کرتے. تو محنت کیجئے, اس کو سیکھتے رہیے, اس میں آگے بڑھیے. الحمدللہ آج یہ ہمارا سلسلہ تمام ہو گیا. ہم نے پچھلے سبق کے اختتام پر ہی 41,111 بار آنے والے الفاظ سیکھ لیے تھے, اور 232 الفاظ کی مدد سے آج ایڈیشنلی ہم نے یہ کل ہم نے دیکھ بھی لیا تھا اپلائی کر کے. آج ہم نے الحمدللہ ٹیبلز کو بھی دیکھ لیا. تو آئیے اب کچھ چند منٹ اختتام کی طرف, اور چونکہ اللہ کو بھی یہ پسند ہے اللہ کا شکر ادا کیا جائے, اور ان سب احباب کا بھی شکر ادا کیا جائے کہ جو اس کورس کو کامیاب کروانے کے لیے میں جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا. تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا تو بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے یہ کلاس چلتی ہے, اور اس حدیث کے مصداق کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, آپ قرآن سیکھنے والے ہیں, بڑا عزت و اکرام ہے آپ کے لیے. تو ہمارے ساتھ الفلاح منزل سٹاف
کے تمام احباب جو تعاون کرتے ہیں، یہ سب AQTs جو اس وقت بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں خاص طور پہ شکریہ ادا، ایوری AQT از ڈوئنگ این ایفرٹ، اور وہ کوشش کرتے ہیں. بٹ مائی ہارٹ فیلٹ praise, appreciation and thank you to brother Hai, who is alhamdulillah for almost all these months and time. He did the first course. He's every day in every class he's sitting and he's ready. اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ جب ہماری بہن کے اینڈ پر ٹیکنیکل ایشو آیا تو brother Hai was there to take up the class. اللہ تعالیٰ ان کو اسپیشل آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور برادر اجاز اور ان دو احباب نے الحمدللہ ان کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ ہم ملٹیپل بیچز ایک ہی وقت میں چلا پاتے ہیں، جو کہ ادروائز میرے لیے شاید ممکن نہ ہوتا. اور آج کل برادر ہے مجھے پریس کریں ایک اور کے لیے تو بڑا ڈر بھی لگ رہا ہے، تو انہیں میں نے کہا یہ شروع کریں انشاءاللہ. اسی طرح ہمارے ساتھ میرا اسٹوڈنٹ شاہ زیب سلیم آپ سب کی ٹیکنیکل سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آپ کا رزلٹ بھی وہ بنائے گا، تو وہ ایک بہت بڑی سپورٹ ہے. اسی طرح میرے بھائی اور دوست ہیں بلال سعید، وہ ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ سب احباب جن کی وجہ سے یہ پیغام آپ تک پہنچا، ان سب کا بھی شکریہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزا دے. اور آپ سب اپنی دعا میں انہیں بھی یاد رکھیں کہ کسی نے آپ تک پیغام پہنچایا جیسے بھی پہنچا، اور آج آپ اس مقام پر پہنچے کہ الحمدللہ آپ نے اسے مکمل کیا. میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے یاد رکھیں کہ ٹیچر بنیے. آپ جو سیکھا ہے اس کو سکھاتے جائیے، جو سکھائیں گے اور اچھا سیکھیں گے، اور فائدہ ہوگا، اور اچھا سیکھتے جائیں گے. اور ہمارے ٹیچر ٹریننگ کورسز بھی ہوتے ہیں، اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو انٹیمیشن ملتی رہے گی. آپ آگے بڑھتے رہیے اس سلسلے میں، اور انشاءاللہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ایک دفعہ پھر ذکر کرنا چاہوں گا، جو QC2 ہے اس کے بعد کورس وہ 20 نومبر کو شروع ہو رہا تھا، لیکن میں نے خاص طور پر ریکویسٹ کی جو میرے استاد ہیں QC2 کرواتے ہیں انہیں، کہ میرا بیچ، آپ لوگوں کا بیچ جو ہے اس کا 20 نومبر کو کوئز ہے، تو مشکل ہوگی، اور پہلی کلاس بھی ہوگی تو وہ کیسے اٹینڈ کریں گے. تو انہوں نے بڑی مہربانی فرمائی اور انہوں نے اس کی ڈیٹ جو ہے 27 نومبر کو شفٹ کر دی ہے. ہم اس کا فلائر آپ سے شیئر کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں ابھی پہلے آپ ریویژن بھی کر لیں، کوئز بھی دے لیں. جیسے ہی کوئز دیں گے ہم آپ کو QC2 کا فلائر دے دیں گے اور رجسٹریشن لنک دے دیں گے کہ آپ اس کے لیے رجسٹرڈ ہو جائیے گا. QC2 کے لیے ضرور QC2 کریں، قرآن سیکھنے کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری رکھیں. تو انشاءاللہ ہمارا یہ آج کا سلسلہ تمام ہوا. آج چونکہ الحمدللہ ایک بڑی خوشی کا دن ہے، اور ہم نے ایک خاص تکمیل کی ہے قرآن پاک کو سیکھنے کی. تو میں 1 منٹ کی بریک لیتا ہوں اور پھر آپ سے کچھ تھوڑی سی دل کی بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اپنے وقت پر ہم اپنی کلاس کو اختتام پر پہنچائیں گے. ٹھیک ہے جی؟ تو 1 منٹ آپ بھی بریک لے لیں. We still have 9 minutes، پھر آپ کی کویسچنس بھی لیں گے لاسٹ میں. چلیں جی، ہم آخری بات کی طرف بڑھتے ہیں. میں تقریباً ہر کورس کے آخر میں یہی سوال جو ہے نا اپنے احباب سے پوچھتا ہوں، تو آج آپ سے بھی پوچھوں گا. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا آپ کو زندگی میں بڑی فیسینیٹ کرتی ہیں، اور آپ اس سے کوئی سبق سیکھتے ہیں. تو مجھے یہ مثال بڑی فیسینیٹ کرتی ہے. تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، ہماری بہنیں بھی اور بھائی بھی، جنہیں یہ اتفاق ہوا ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے، کوئی آیا اس نے کہا جی، آج کل تو یہ ویسے سارے مالز کے اوپر بھی شروع ہوا ہے، انہوں نے آپ کو کوئی چیز ٹیسٹ کروائی کہ یہ چکھیے، یہ لیجئے. ہمارے بچپن میں بسوں میں دال والا تھوڑی تھوڑی دال دے کے جاتا تھا،
تو کتنے احباب ہیں کہ جنہوں نے وہ پھر چکھ لیا، یا فروٹ والا آپ کو کہتا ہے کہ یہ لے جی، یہ آپ ٹیسٹ تو کریں، تو پھر ٹیسٹ کر لیا تو پھر آپ مروتاً تکلفاً آپ اس کو خریدتے ہیں. تو آپ میں سے کتنے احباب یہی کام کرتے ہیں؟ بتائیے ذرا، یا انہیں کرنا پڑتا ہے اسی طرح؟ جی ہے نا، اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ تو اس سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو جس نے اپنی کوئی چیز تھوڑی سی آپ کو دی اور آپ نے ایک دفعہ چکھ لی، اور یہ ہمارے بھائی یوسف کہہ رہے ہیں یہ تو اکثر ہو جاتا ہے نا. سو بالکل اکثر ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ ایسا. تو میں نے بھی آپ کے ساتھ یہی معاملہ کیا، یہی میں نے سیکھا ہے کہ آپ کو پہلے جو ہے نا خوب اچھی طرح کورس میں انوالو کیا جائے، اور جب آپ پوری طرح انوالو ہو جائیں، ہم نے کورس بالکل فری رکھا ہے، اور جب آپ کو شوق پیدا ہو جائے، اپنی مارکیٹنگ کر لی ہم نے، تو اب موقع ہے، اب وقت ہے کہ میں اب آپ سے اس کی اجرت مانگوں، اس کی فیس مانگوں، تاکہ آپ انکار ہی نہ کر سکیں. تو بتائیں آپ میں سے کون کون جو ہے آج یہ فیس دینے کے لیے تیار ہے، اس محنت کی اجرت جو ہے نا مجھے دینے کے لیے تیار ہے؟ ماشاءاللہ. میرا تو خیال تھا لوگ اب بھاگ جائیں گے، لیکن سبھی کہہ رہے ہیں. سسٹر ناظمہ نے سب سے پہلے کہا کہ جی میں تیار ہوں، کہ آپ سسٹر قرۃ العین بھی ایگری کر گئی ہیں. ماشاءاللہ سارے ہی کہہ رہے ہیں، بردر مہتاب بھی کہہ رہے ہیں کہ تو اس کا مطلب ہے آج میں آپ سے بھاری سی فیس مانگ لوں، آپ سب تیار ہیں؟ آپ کی جیبیں خالی کرواؤں، جہاں آپ کو شوق دلوایا تھا اس پر آپ سے، ہے نا؟ اچھا ماشاءاللہ. تو بڑی اسٹرانگ کمٹمنٹس آ رہی ہیں کہ الحمدللہ. جی بالکل ٹھیک ہے. چلیں پھر سنیے، میں اب آپ سے اجرت مانگنے لگا ہوں. تو 3 باتیں میں آپ سے اجرت میں جو ہے نا آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. 3. نمبر 1، اس کی اجرت سمجھ لیں. میں اپنے اللہ سے اس کی اجرت مانگتا ہوں کہ اے اللہ، یہ جو چھوٹی سی ایفرٹ، بہت کمزور سی اور شاید غلطیوں سے بھرپور کی ہے، تو اپنے ہاں اس کو قبول فرما، اور اس کی اجرت جو ہے تو مجھے بہترین، میں اس کو اپنی انویسٹمنٹ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے نا اس چھوٹی سی انویسٹمنٹ کا بہت بڑا بدلہ عطا فرمائے. آپ سے ریکویسٹ یہ کرنی ہے، پہلی بات، آج آپ نیت کر لیں اور میرے سے وعدہ کریں کہ آپ قرآن سیکھنے کا یہ سلسلہ جو ہے نا اس کو نہیں چھوڑیں گے. جس طرح بھی تھوڑا بہت کم وقت دے پائیں، جتنا دے پائیں، تو قرآن کو سمجھ کر سیکھنا، سمجھ کر اس کو پڑھنا. آپ پڑھتے ہوں گے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن سمجھنا اس کتاب کو، اس کا حق ادا کرنا کہ یہ اللہ رب العزت کی یہ معمولی کتاب نہیں ہے، یہ بڑی زبردست کتاب ہے، اور یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے کہ اس کو بغیر سمجھے پڑھا جائے. تو پہلا وعدہ تو آپ سب میرے ساتھ یہ کریں کہ آپ اس کو سمجھ کر پڑھنے کا یہ سلسلہ ساری زندگی کے لیے انشاءاللہ اب آپ یہ جاری رکھیں گے. پہلی بات. دوسری، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ اپنے ریسورسز، اپنے ذرائع، اپنی رقم، میں دیکھتا ہوں لوگ عجیب چیزوں پر خرچ کر دیتے ہیں. موبائل کے اندر لوڈ ہی کرواتے جا رہے ہیں اور اپنی ضروریات کے لیے بہت پیسے خرچ کریں گے. لیکن یہاں دین کی بات آئے، قرآن پڑھنے، سیکھنے، سمجھانے کی بات آئے، پتہ نہیں کیوں ہم اس میں مشکل سمجھتے ہیں. تو آپ سے درخواست یہ کروں گا، اپنے ریسورسز، اپنا وقت، ذرائع، اپنا پیسہ، اپنی توانائیاں، اس کو قرآن کے لیے بھی خرچ کیجیے، اس کو دین کے لیے خرچ کیجیے. اگر آپ کے لیے ممکن ہے، سب سے پہلے خود کو سکھانے کے لیے اپنے لیے استعمال کیجیے. اپنے موبائل میں اچھا کنیکشن لیجیے، اچھی ڈیوائسز رکھیے قرآن سیکھنے کے لیے اس کو. اور اگر ممکن ہو، ایسے لوگ، ایسے بچے، ایسے احباب آپ کے ارد گرد جن کے لیے ممکن نہیں ہے، ان پر خرچ کیجیے کہ وہ قرآن سیکھیں. ان کو قرآن کی طرف لانے کے لیے، توجہ دلوانے کے لیے. اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. انہیں یہ کتابیں خرید کے دے دیجیے، انہیں کورسز میں انرول کروا دیجیے. QC2 میں بعض احباب ہمارے، اس میں ایک فیس ہوتی ہے، ویسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پے نہیں کر سکتا وہ ایڈمیشن لے لے، اس کو سپانسر کر دیجیے. جو طریقہ بھی آپ کا، کسی جگہ پہ ایسا ٹیچر لگوا دیجیے، اس کی پے دے دیجیے جو بچوں کو، لوگوں کو قرآن پڑھایا کرے اچھے طریقے سے. تو یہ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنے ریسورسز کو
اللہ کی اس کتاب کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے استعمال کریں، اور اس وقت امت مسلمہ کو ایمرجنسی کے لیے کے طور پر اس کو لینا چاہیے کہ یہ امت قرآن کو سمجھے۔ اور اس اجرت کا تیسرا حصہ یا تیسری درخواست جو ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ آپ جب بھی دعا کریں، خاص طور پر آپ میرے والدین کو جو ہے دونوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میری والدہ اور والد صاحب کو ان کی صحت کے لیے، ان کی لمبی عمر خیر کے لیے دعا کیجیے، انہیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے، میری فیملی، میرے بچوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور اس کا ادراک اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ کو ایک آفر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی آئی ایم ان فیصل ماسک، آپ کبھی اسلام آباد آئیں، فیصل مسجد آئیں یا آنا چاہیں تو آپ ضرور آئیے، بی مائی گیسٹ، ہیو اے کپ آف ٹی ود می، تو آپ سے مل کر بڑا اچھا لگے گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ تعلق جو ہے قرآن کے حوالے سے جوڑا ہے، اور قرآن کے حوالے سے جڑا ہوا تعلق یقیناً زندگی کے باقی تمام تعلقات سے اور معاملات سے بلندتر ہے، بڑھ کر ہے۔ اللہ کی خاطر ہم سب یہاں جمع ہوئے تھے، ہماری صرف یہی غرض تھی کہ ہم قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں خلوص عطا فرمائے۔ اور آخری بات، اور آخری منٹ چل رہا ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ اس کورس کو میں نے کل بھی اس حوالے سے بات کی تھی کہ اب ہمارے اعمال و اخلاق میں تبدیلی آنی چاہیے، ہمارے عمل اور اخلاق میں تبدیلی آنی چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوا اس کورس کو کرنے کے بعد، اس کتاب کو سیکھنے اور جاننے کے بعد، تو یہ کچھ مناسب نہیں ہوگا۔ کوشش کریں ہمارا عمل اور اخلاق بھی بہتر ہو۔ ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دہانی کے لیے آپ کا کوئز 20 نومبر کو ہے، انشاءاللہ اگلے کورس میں آپ سب کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور کرنے، اس کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔